Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہر چیز کا انتظام فرمایا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے. وہ خالق ہے، مالک ہے، ہماری ضروریات کو ہم سے زیادہ جانتا ہے کہ کس وقت کتنی اس کو ضرورت ہے اور کہاں ہے. بندہ ہے جو بہت جلد پریشان ہو جاتا ہے عجلت میں، لیکن اللہ پاک اس کی ہر ضرورت سے واقف ہے اور ہر چیز کو وہ عطا فرماتا ہے جو اس کے لیے اہم ہے اور ضروری ہے. ہمارے لیے یہ دنیا بھی ضروری ہے کہ وہ جگہ ہے یہ جہاں پر ہم نے کوشش کرنی ہے اپنے رب کو پانے کے لیے، اور آخرت اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ اس کوشش کے عوض جو ہم نے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دائمی ہمیشہ کے لیے وہ مقام عطا فرمانے رہنے کے لیے جسے ہم جنت کہتے ہیں. تو اللہ نے ہر چیز کا انتظام کیا ہے. یہاں پر دنیا میں رہنے کے لیے دیکھیں آپ ایسے انسان پیدا کیے جو ہر وقت ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، کسی چیز کو پانے کے لیے ہر وقت ترقی در ترقی رہتے ہیں کہ بھئی آگے سے بڑھے آگے بڑھے. ضرورت ہے زندگی کی. دیکھیں آپ نے دونوں زمانے دیکھے ہوں گے کہ جو پگولی بوتھ تھا، آدمی لائن پہ ٹھہرتے تھے ٹیلی فون کرنے کے لیے، تو اس کو کیا پتا تھا کہ آپ کے ہاتھوں کے اور جیبوں میں ٹیلی فون آ جائے گا، ان سے آپ بات کر لیں گے. تو یہ ریسرچ ہے انسان کی. موجود تو ہیں وہ چیزیں کائنات میں، لیکن جو آدمی ریسرچ کرتا ہے اس کو پا لیتا ہے. یہ نہیں تھا کہ یہ چیز ٹیکنالوجی نہیں تھی، پہلے موجود تھی یونیورس میں، آدمی تحقیق کی، ریسرچ کی، اس چیز کو پا لیتا ہے. اور نے بھی اللہ کے کیسے کیسے راز اس دنیا کے اندر موجود ہیں. آدمی کوشش کرتا جائے گا اور پاتا جائے گا. آج جیب میں ہے ٹیلی فون کنیکشن، پتہ ہے اس سے بھی زیادہ کوئی بڑی چیز بنا دے اللہ تعالیٰ. تو ریسرچ ہوتی رہتی ہے، کام چلتے رہتے ہیں. یہ تو دنیا ہے، اور دنیا سے اہم زیادہ چیز تو آخرت ہے. اللہ پاک نے بھی آخرت کے لیے بھی ایسے ریسرچ کرنے والے سائنٹسٹ پیدا کیے ہیں جن کو مشائخ کرام کہتے ہیں، اللہ والے کہتے ہیں، صوفی کہتے ہیں. جو بھی نام دے دیں آپ ان کو، اپنے اپنے ذوق سے ہر ایک نے نام دیے ہیں ان کو، لیکن کام ان کا وہی ہے. جیسے وہ ریسرچ کرتے ہیں تو یہ بھی آخرت کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں کہ بندہ اپنے رب سے کیسے ملے، جلدی ملے، وہ کیسے ملے. اسی طرح ریسرچ بڑھتی ہے الحمدللہ، اور وہ نئی نئی چیز تحقیق کرتے ہیں اور آدمیوں کو الحمدللہ اللہ سے ملانا شروع کر دیتے ہیں. یہ تصوف کی دنیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں تزکیہ. ہم نہیں کہتے، اللہ اس کو تزکیہ کہتا ہے، تو ہم نے اس کا نام ڈفرینٹ رکھ دیا، صوفیہ، خانقاہی نظام، یا جو بھی آپ دیکھیں مختلف ناموں سے اس کو یاد کیا جاتا ہے. ناموں کی وجہ سے بھی لوگ اختلاف کرتے ہیں، نہیں صوفی تو یہ ہوتا ہے، فلاں یہ ہوتا ہے. کام دیکھیں آپ، تزکیہ کا کام جو ہے وہ کام ہے تزکیہ کا، جو سچ شریعت کے مطابق ہو رہا ہے وہ تزکیہ ہے. جس میں بدعات ہیں، غلط چیزیں ہیں، وہ غلط چیزیں ہیں، کوئی بھی چیز لے لیں. لیکن اس سسٹم سے، اس
تزکیے سے کوئی انکار تو نہیں نہ کر سکتا. کیسے کر سکتا ہے؟ خود اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں آیا ہوں اسی لیے کہ تزکیہ کا طریقے پر. تم نہ اس دنیا کے اندر نہ تم قرآن کے بغیر رہ سکتے تھے، نہ تم حکمت قرآن کے بغیر رہ سکتے تھے جس کو ہم فقہ کہتے ہیں، شریعت ہے، اور نہ تم تزکیے کے بغیر رہ سکتے تھے. تینوں چیزیں اہم تھی ہمارے لیے. تزکیے کا علم ہی ہے، وہ پھر اس پہ سرچ کرتے ہیں ایسے ایسے. الحمدللہ تصوف کی دنیا میں بھی بڑی ریسرچ ہوئی ہے. 2 مقامات ہیں. اب یہ میں تھوڑی سی بات ذہن میں آ رہی ویسے کر رہا ہوں کیونکہ آپ تزکیے کے اسٹوڈنٹ ہیں، اس کے مطابق سمجھانے کی کوشش کروں. بڑا کمپلیکیٹڈ سا مسئلہ ہے یہ. ذرا 2 مقامات ہیں بہت زبردست اس تزکیے کے اندر. ایک تو وحدت الوجود ہے اور ایک وحدت الشہود ہے. یہ 2 بڑے بلند مقام ہیں. اس میں وحدت الوجود جو تھا وہ چل رہا تھا. یہ سارے جتنے بھی اقاویم مجھے اپنے صوفیہ حضرات بڑے بڑے جتنے بھی گزرے ہیں ہمارے، جتنے بڑے بڑے تھے سب اسی پر قائل تھے وحدت الوجود کے. اور ان کا مقام یہاں تک پہنچ جاتا تھا جتنے بھی تھے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک درویش پیدا کیا اور سب سے آخر میں وہ درویش آیا. نبی کے رسول کے 1000 سال پیدا کیا ان کو، اس لیے ان کو مجدد الف ثانی کہا جاتا ہے. مجدد کہتے ہیں ریفائن کرنے والا. سبحان اللہ، اللہ نے تحقیق کی وہ روشنی، وہ ایسی ایسی چیزیں اس کے سینے کے اندر اتاری کہ اس نے جب دیکھا، خود بھی تھا اس مقام پہ، انکار نہیں کیا وحدت وجود پر، انکار تو نہیں کیا، لیکن وہ جب تحقیق ہوئی اس پر ان کی، ان پہ معرف کھلے اور اللہ کی طرف سے ان پہ القا ہوئی چیزیں، تو انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ تو ہے ہی کچھ نہیں چیز، یہ تو ایک سٹیج ہے، اس سے آگے مقام ہے، وحدت الشہود ہے. اس پر بڑا شور مچا، کیونکہ سب صوفی حضرات کا جتنے لوگ گزر چکے تھے بڑے بڑے، ان پر ابن عربی جیسے لوگ تھے، تو وہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، سارے اس بڑے بڑے لوگ تھے، کس طرح ہو سکتا ہے کہ وحدت شہود، وحدت وجود، ایک اور مقام بھی آ جائے وحدت شہود کا. وحدت وجود جو تھا وہ ایسا مقام تھا، وہ فرماتے ہیں شہود میں، بالکل مختصر بتا رہا ہوں آپ کو، ٹیکنیکلی بہت چیزیں اس میں، کہ ایک اس مقام پہ آ کے آدمی اڑ جاتا تھا وحدت وجود میں، اور اس کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہیں انسان کی، ابھی بھی ہے، چل رہا ہے وہ، لیکن اس سے آگے نکال دیا حضرت مجدد ثانی نے، اس مقام سے آگے نکال دیا. تو اس میں انسان یہ کرتا ہے کہ بھئی اتنا بے خود ہوتا ہے، اس میں فنا اتنا ہو جاتا ہے اللہ کی ذات کے اندر، اتنی فنا ہو جاتا ہے اللہ، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، اور وہ کہنے لگتا ہے، جیسے بعض بڑے صوفی حضرات تھے ان کو زبان سے نکلا ان الحق، مسعود خداش تھے، اور خود سے ہمارے باجد وسطامی وہ بھی کہہ چکے تھے ان اللہ میں اللہ ان الحق. تو یہ کیسے ہوتا ہے انسان کا معاملہ، اس کا بڑی ایک مثال دی ہے کہ جیسے سورج ہے نا، سورج وہ تو سورج ہے اور باقی پوری کائنات الگ ہے، لیکن سورج ہے، کائنات الگ ہے. لیکن جب انسان سورج کو دیکھنا شروع کر دے، دیکھتا رہے، تو اس کی روشنی اتنی تیز ہوتی ہے کہ اس کو سوائے اس سورج کی کوئی چیز نظر نہیں آتی. آپ دیکھتے ہیں نا، آپ دیکھیں نا کس طرح سورج کو غور سے، آنکھیں آپ کی چوندی آ جائیں گی اور پھر باقی چیزیں آنا بند ہو جائیں گی آپ کو. تو حقیقت ہوتا تو نہیں ایسے، حقیقت تو یہ ہوتی ہے کہ دنیا بھی چل رہی ہے قائم ہے اپنی جگہ، ہر چیز موجود ہے اور اللہ بھی موجود ہے.
یعنی سورج بھی موجود ہے، الگ ہے، وہ بھی الگ ہے. اسی طرح جب انسان اس مقام پر پہنچتا ہے، پہنچتے اتنا قریب اللہ کے ہو جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے ہی کچھ نہیں سوائے میری ذات کے، میں ہی ہوں سب کچھ. مطلب اس سے اپنے اندر ہی سب کچھ سمجھنے لگتا ہے، ہر چیز غیر سے بےگانہ ہو جاتا ہے اس شخص. ہے تو بہت خطرناک مقام تھا یہ، اس سے بکھر جاتے ہیں لوگ. اس پہ فتوی لگی، پھانسی بھی ہوئی لوگوں کو، جیلیں بھی ہوئیں، اور اس پہ اب تک ایسا ہوتا ہے. اس مقام پہ لوگ ہیں ابھی خطرناک ہو جاتے ہیں لوگ. تو اللہ نے کرم فرمایا کہ نہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا راستہ دیا، وہ پیور سنت کا راستہ تھا. اسی وجہ سے جو ہمارا ان کا جو نعرہ تھا حضرت مرزا صاحب نے کا، شریعت اور سنت پر بہت زیادہ تھا. تو آپ نے جو اس کا تخیل دیا اور جو اس مقام سے پھر آگے نکالا، تو پھر وہ ایک ایسا مقام دیتے بعد الشہود کہ وہ خود بھی اشارہ دینے لگتا ہے کہ نہیں نہیں، یہ تو اللہ یہ ہے، دنیا یہ ہے، دونوں چیز نظر آتی ہیں اس کو. اللہ بالکل باہوش ہوتا ہے وہ، اور اس کے نزدیک شریعت اور سنت پہ چلنا بالکل آسان اور سامنے ہوتا ہے اس کے لیے، وہ بھٹک نہیں سکتا. اس کے نزدیک سب کچھ جو ہوتا ہے سنت شفا ہی ہوتی ہے نبی پاک کی، اس کے اسی پہ سب کچھ ڈپینڈ کرتے ہیں ہر چیز. تو یہ ریسرچ تھی ان کے الحمد، یہ مثال دی آپ کو میں. ان کی جب جس طرح ہمارے نقشبندی سلسلے میں ایسے مقامات ہیں، لیکن لطائف کا چلنا، لطائف سے آگے مراقبات، پھر اس کے آگے مراقبات، پھر چیزیں اللہ فضل پر میں اس پہ آدمی روحانی ترقی کرتے 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 مقامات طے کرتا رہتا ہے بڑے آرام سے. تو اس کی کیفیت نہیں بدلتی، وہ باہوش رہتا ہے، بات سمجھ جاتا ہے، کپڑے نہیں پھاڑے گا، ولولے نہیں کرے گا، شور نہیں مچائے گا، اپنے آپ کچھ بالکل پہنچے گا اس سے بلند مقام پر، لیکن بہت باہوش ہو کے زندگی گزارتا ہے شخص. ہاتھ کارول دل یار، ہاتھ اس کے جو ہوتے ہیں وہ کام میں ہوتے ہیں، دنیا میں مشغول ہوتا ہے، ہر ایک کے حقوق کو ادا کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ ہر وقت اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. یہ ہے مقام. تو اس قسم کے مقامات اللہ نے انسان کے وجود، ان کی ریسرچ دیکھیں آپ کہ ساری ایسی چیزیں اللہ پاک نے انسان کے اندر ڈالی ہیں، صفات ڈالی ہیں کہ جب یہ اللہ والے ریسرچ کرتے ہیں انسان کے اندر سے جو خزانے ان کو نکالنا شروع کر دیتے ہیں. جس سے ہمیں کیا پتا تھا لطائف کا، لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سر، لطیفہ خفی، اب کوئی ہزاروں لوگ، کروڑوں لوگوں کو نہیں پتا اس چیز کا. لیکن جب تزکیے کی منزل پہ انسان چلتا ہے اور سیدھا سیریس ہوتا ہے، سجدہ ہوتا ہے، تو الحمدللہ، اور بالکل سیدھا چلتا ہے، اس کو شیخ چلا رہا ہے، تو اس پہ عوارف اور معارف کھلنے شروع ہو جاتے ہیں اس شخص پر، تو اس رستے پہ چل رہا ہے وہ. ایک تحقیق نے بتایا کہ تو اندر تو یہ ہے انسان کے، اس پہ چلنا شروع کرتا ہے، پھر وہ بتاتا ہے تو پھر رستے کھلنا شروع ہوتے ہیں سارے. اور جو رزلٹ ہے، آخری رزلٹ تو یہی ہے نا کہ قرب الہی انسان کو ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ کے قریب در قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور قریب اور قریب ان باتوں پہ چلتے ان مقامات پہ. جیسے ہمارے کتنے سارے مقامات ہیں الحمدللہ، جب مریدین اس پہ چلتے ہیں شیخ کے کہنے کے مطابق، اور جیسے جیسے ان کی روحانی ترقی بڑھتی جاتی ہے تو اللہ کا قرب بڑھتا جاتا ہے. تو یہ جو طریقے کے سب اسباب ہوتے ہیں، یہ مانیے سیڑھی کے ہیں، پہلی سیڑھی پھر دوسری سیڑھی پھر تیسری سیڑھی، آخر چلتے ٹاپ پہ جہاں جانے وہاں پہنچ جاتے ہیں سیڑھی سے، ہے نا. تو اسی طرح یہ ہے، انسان پہلا سبق دوسرا سبق پڑھتے منازل کو طے کرتے اللہ کے قرب تک پہنچ جاتے ہیں انسان. تو میرے بھائیو، سب سے ہائی مقام جو ہے اللہ کے قرب کا جو دیا جاتا ہے، جس کو یہ یاد رکھے، جس کا نام دیا اللہ تعالیٰ نے، کیا ہے؟ تقویٰ. جس کی اور آنے کے لیے اللہ نے جو مہینہ دیا ہے، اس مہینے کو تمام مہینوں سے افضل بتایا اللہ تعالیٰ نے، تمام سے عظیم بتایا، تمام سے بابرکت زیادہ بتایا، کیونکہ اس میں وہ کام کیا جا رہا ہے کہ جو تمام مقامات سے بلند مقام ہے اللہ کے نزدیک متقی کی، یعنی جتنے بھی مقام انسان ہوں گے اس وقت چلنے والے، اللہ کے نزدیک سب سے نزدیک بلند ترین انسان کون ہوگا آخرت میں؟ جو متقی ہوگا.
سب سے زیادہ کامیاب انسان کون ہوگا؟ جو متقی ہوگا. سب سے اعلیٰ درجات میں کون ہوگا؟ جو متقی ہوگا. کیوں کہ متقی کا مطلب ہے کہ اللہ کے سب سے قریب ہے, سب سے زیادہ قریب ہے. دیکھیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, مشکات شریف ہے, کہ ایک شخص آیا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ وسلم, عجیب سوال کیا کہ ایک شخص ہے بہت نوافل عبادت کرتا ہے, نفل پڑھتا ہے, تہجد پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, نفل جتنی بھی چیزیں, نفل صدقات کرتا ہے, بے انتہا نفل عبادات کر رہا ہے, لیکن اس کے مقابلے ایک شخص ہے جو تزکیے پہ لگا ہوا ہے. تزکیے کئی نام ہیں, تزکیے کو پرہیزگاری بھی کہتے ہیں, خوف خدا بھی کہتے ہیں. یہ سب چیزیں تزکیے سے آتی ہیں. انسان اس منزل پہ چلتے ہیں تزکیے پہ, یہ ساری چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. خوف آتا ہے, پاکی ہوتی ہے, پرہیزگاری آتی ہے, سب چیزیں تزکیے کے اندر آتی ہیں. کون بڑا ہے اس میں؟ اس نے سوال کیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ظاہر جو نفل عبادت کر رہا ہے شخص, جتنی بھی عبادت کرتا ہے, تو اس کا اس تزکیہ کرنے والے کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے, اس کے تو برابر ہو ہی نہیں سکتا. حدیث کا لفظ ہے کہ اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہے جو یہ کام کر رہا ہے. تو یہ مقام ہے, اتنا بڑا آپ اندازہ لگائیں کہ جو انسان اللہ کے راستے پہ چل پڑتا ہے, کس لیے کہ اپنے آپ کے اندر کو صاف کرنے کے لیے, اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے. جب تک انسان اپنے اندر کو صاف نہیں کرے گا تو اللہ کو پا تو نہیں لا سکتا. تو یہ سارا جو روزہ اللہ پاک نے دیا ہے ہمیں, اسی لیے دیا ہے کہ انسان اپنے صاف کرے اپنے آپ کو, اور مجھے پہچانے اپنے آپ کو, تاکہ میرے قریب ہو جائے. لعلکم تتقون, متقی بن جائے. کچھ نہیں کیا اللہ تعالیٰ کی. تو میں یہ سب کچھ کرنے کے بعد, پورے رمضان کو گزارنے کے بعد, میں نے اس طریقے سے اولا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ انسان کی, کہ ایسی کرا رہا ہے کہ ہر چیز وہ کرا رہا ہے کہ جس سے انسان اللہ کے قرب کے نزدیک نزدیک ہوتا چلا جاتا ہے. اس کا نام متقی ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک حدیث سناتا ہوں, کئی بار آپ سنی ہوگی, علماء کرام سے بھی سنی ہوگی, میں نے شاید پڑھی ہو کئی دفعہ آپ کے سامنے, لیکن ٹاپک کے مطابق اس میں پھر پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی تھے, جس کے بارے میں میں نے بتایا نا کہ ان کو صحابہ میں جو مقام تھا, حرام حلال کو جاننے والے سب سے زیادہ معاذ بن جبل ہیں میرے صحابہ میں. نبی نے فرمایا کہ تمام صحابہ میں جو مقام ہے, جو حرام حلال جانتا ہے, وہ کون ہے؟ معاذ بن جبل ہے. تو ان کو یمن کے لیے بھیجا جا رہا تھا, آپ جائیں اور وہاں یمن میں آپ درجہ دیا جا رہا تھا, ان کو امیر بنایا جا رہا تھا, اور آپ وہاں جا کر لوگوں کو بتائیں, دین بتائیں. کون سا دین؟ حرام اور حلال کا بتائیں لوگ. اب نبی پاک ان کو رخصت کر رہے ہیں, وہ مدینے سے جا رہے ہیں. مدینے سے نکلنے تو آپ سے ان کو خود اونٹنی پر بٹھایا اور خود اونٹنی کے ساتھ ساتھ چلے. تو انہوں نے اترنا بھی چاہے تو آپ نے نہیں اترنے دیا, اور اس طرح چلے. آپ چلتے جا رہے ہیں اور آپ ان کا احکامات بتاتے جا رہے ہیں. سبحان اللہ, چلتے جا رہے ہیں, احکامات بتاتے جا رہے ہیں, نصیحتیں کرتے جا رہے ہیں, بھیجتے جا رہے ہیں, نصیحتیں کرتے جا رہے ہیں, نصیحتیں کرتے جا رہے ہیں, بتاتے جا رہے ہیں, حتیٰ جس کے مدینے سے باہر نکل گئے, مدینے سے دور آ گئے, چلتے چلتے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سنتے رہے, آپ سنتے رہے. آخری حدیث میں یہ لفظ ہے کہ پھر نبی کا سن فرمایا, معاذ عجیب فکرے تھے, اب تو مجھے نہیں ملے گا, جب تو کبھی آئے گا واپس تو تجھے میرے مسجد کے پاس سے گزرنا پڑے گا اور میری قبر کے پاس سے گزرنا پڑے گا. بہت بڑے لفظ تھے نبی پاک سن کے. معاذ بن جبل تو پھٹ گئے, رونا شروع کر دیا. میں نہیں دیکھ سکوں گا ان کو, بتا دیا. نبی پاک صلی اس قدر محبت کرتے تھے آپ سے, متجوی وقالہ ہے ان کا. انہوں نے کہا میں آپ سے محبت کرتا ہوں, تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں. تو آپ نے اپنا چہرہ جو تھا مدینے کی طرف کر لیا, اور کر کے پھر ایک عجیب بات کی. دیکھیں عجیب بات کی کہ معاذ ان اول الناس متقون ما كانوا حيث كانوا.
یہ حدیث کے آخری لفظ ہے. یہ معاذ اتنا بڑا پیغام دیا کہ یاد رکھ من اول الناس متقون کہ میں ہر اس متقی کے ساتھ ہوں. متقی سمجھیں گے کون ہوتا ہے؟ جو تزکیہ کرتے ہیں. ہر اس تزکیہ کرنے والے کے ساتھ ہوں چاہے وہ کتنا بھی دور ہو. من کانا کوئی بھی ہو, من کانو ایسا کانو کہیں بھی ہو, وہ یعنی کتنے فاصلے پر بھی ہو, کہیں بھی ہو, لیکن وہ اگر متقی ہے, تزکیہ گزار ہے, باطن کو صاف کرنے والا ہے, تو اس کو بتا دے یہ بات میری کہ وہ مجھ سے دور نہیں بلکہ میرے قریبی ہے. سبحان اللہ, کتنی بڑی بشارت دی ہے. کہتے فاصلہ نہیں ہوتے میرے اس کے نزدیک. فاصلہ کس چیز کا ہے؟ دل کا پیدا کیا ہوا ہے. اس کی گناہوں کی وجہ سے فاصلے ہیں, رکاوٹیں اس کے اندر جو اندھیرے ہیں انہوں نے پیدا کیا ہوا ہے. لیکن اس اندھیرے کو دور کیا, اس نے پاک کر لی ہے, تو پھر وہ مجھ سے دور نہیں ہے. کیونکہ حقیقت میں جو دوری اور نزدیکی ہوتی ہے وہ فاصلوں سے نہیں ہوتی, بلکہ دوری نزدیک کس چیز سے ہوتی ہے؟ دل سے ہوتی ہے. دل سے آدمی قریب ہوتا ہے. آپ جس سے محبت کریں گے نا وہ ہر وقت آپ کے قریب ہوگا. دیکھ لیں, تصور حق پر آپ کے نزدیک ہوگا. کسی بچے سے آپ بہت پیار کرتے ہیں نا, بہت پیار کرتے ہیں, وہ کبھی آپ سے الگ ہوگا ہی نہیں. آپ کو کسی فوٹو رکھنے کی ضرورت ہی نہیں اس کی. ہر وقت دل میں آپ کو اس کا خیال چلتا رہے گا. تصور میں جم جاتا ہے انسان. جتنی جس سے محبت ہوتی ہے نا وہ انسان کے تصور کے اندر جم جاتا ہے, دل میں اتر جاتا ہے. کسی شاعر نے کہا ہے نا, وہ تو بہت قریب تھے دل کے میرے, میں جا رہا تھا دور کا ساما کیے ہوئے. سبحان اللہ, اللہ تو بالکل میرے دل کے اندر تھا. وہ تو جو کہتا تھا میں تیرے شہر کے قریب بھی ہوں. میں کتنا بیوقوف تھا کہ میں تو اس کو بہت دور سمجھتا تھا. تو جب میں نے دیکھا تو وہ تو میرے بالکل قریب ہے, مجھ سے کہاں دور ہے. وہ کو پتہ چلا کہ جب مجھے اس سے محبت ہوئی تو محبت نے سب پردے گرا دیے. جب میرے عیب نکلے, میرے گناہ نکلے, میری ضرورتیں ختم ہوئیں, تو الحمدللہ وہ نور نظر آنے لگا کہ اللہ کا قرب تو میرے ہاتھ ساتھ ہی ہے. بالکل یہ دوری جو تھی اس وجہ تھی کہ خود میری ہی دوری تھی, میرے گناہوں کی وجہ سے دوری تھی, میری نافرمانی کی وجہ سے دوری تھی, اللہ کی طرف سے دوری نہیں تھی. تو پھر کتنا بلند مقام ہے تقوی کا اور تزکیے کا, آپ اندازہ لگائیں. یہاں مفتی شفیع صاحب جو ہے رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے وہ لکھے نا قرآن کی تفسیر, معرف قرآن جنہوں نے لکھا ہے, بہت بڑے درویش صوفی تھے نا. وہ حضرت مجدد الرسالہ رحمۃ اللہ کے خلفوں میں تھے. یہاں آپ کے 3 خلیفہ جن کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ پاکستان بھیجا تھا, ایک نام تھا محمود حسین, ایک خیر الدین, اور ایک مفتی شفیع صاحب. تینوں نے پاکستان میں آ کے جو سب سے بڑے مدارس ہیں نا پاکستان کے دارالعلوم, وہ ان تینوں کے ہیں بنیاد رکھی. لاہور میں اشرفیہ دارالعلوم جو تھا ان کا تھا, محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ کا تھا, اور ملتان میں خیر المدارس مانا گرامی رحمۃ اللہ مدرسہ ہے, بہت بڑا مدرسہ. کیونکہ یہ ملتان میں تھا اس لیے سارے جتنے مفتیان تھے, بڑے بڑے علماء کرام تھے اس کے, خود حضرت مفتی عبدالستار صاحب جو فقیہ العصر ان کو کہا جاتا تھا. فقیہ سمجھتے ہیں نا, جو بہت بڑا علم رکھتا ہے اس کا فقہ کا, ان کو فقیہ العصر کہا جاتا تھا. عبدالستار ان کا نام تھا رحمۃ اللہ علیہ. تو جب وہ حضرت صاحب سے بیعت ہونے آئے وہاں سے, تو میں وہیں تھا حضرت کے پاس تھا. عجیب سین دیکھنے والا تھا, اتنا بڑا آدمی تھا وہ, اور تصور بھی نہیں کر سکتا تھا آدمی. اور کہاں حضرت کا چھوٹا سا حجرہ تھا. ایک بڑی جماعت تھی علماء کرام کی ان کے ساتھ, جو ملتان سے آئی تھی, بہت بڑی جماعت تھی. عزیز وہیں بیٹھا تھا اس وقت, اتفاق سے میں گیا تھا. میں دیکھا یہ کون ہے, کہتے یہ ہیں عبدالستار جو خیر المدارس کے مفتی اعظم ہیں, اور فقیہ العصر کہا جاتا ہے ان کو. بہت بڑے آدمی ہیں, حضرت سے بیعت ہونے آئے ہیں, تزکیے کے لیے آئے. تو جب اندر آئے تو اتنا کمرے میں جگہ بھی نہیں تھی کہ لوگ سارے بیٹھ سکتے.
تو کچھ پھر باہر جوتوں میں بیٹھ گئے, کوئی سڑک پہ بیٹھ گئے. وہاں تو درویشانہ رنگ ایسی ہوتا ہے ماشاء اللہ. جہاں جگہ میری بیٹھ گئے, میں تو کونے میں بیٹھ کے دیکھتا رہا کہ کیا لوگ ہیں ماشاء اللہ. میں کہاں وہ لوگ, میں جوتوں میں بیٹھا تھا بالکل کونے کے اندر دبا بیٹھا تھا. ہر آدمی اپنے مقام پہ بیٹھتے ہیں نا. پھر تو وہ بالکل قریب بیٹھے, اس کے بعد حضرت ان کو بیعت کیا اور اسباق دینے شروع کی. کس لیے آئے تھے وہ, مجھے بتائیں ان کو ضرورت کیا تھی؟ اس لیے آئی تھی کہ تقوی اور چیز ہے. جب تک کسی تقوی والے سے ملے نہ آدمی, تقوی آتا نہیں ہے. کتابیں تو ساری پڑھی تھی انہوں نے, علوم تو سب جانتے تھے, بلکہ لوگوں کو پڑھاتے تھے, لیکن چاشنی نہیں اتر رہی تھی. سبحان اللہ. تو پھر میں نے بعد میں جو ان کے حالات میں نے دیکھی, وہ تو دیکھنے والے تھے کہ کس طرح ایک انسان میں تبدیلی آتی ہے. سبحان اللہ. میں ان کے واقعات آپ کو سناؤں تو آپ حیران ہو جائیں. اللہ ان کی جنت میں آتا ہے نصیب. اور اس قدر محبت ہو گئی ان کی اور میری آپس میں, بے انتہا محبت ہو گئی تھی. ہاں سبحان اللہ. یہ بھی ایک واقعات ہیں, زندگی انسان کے گزرتے ہیں. زندگی تو گزرتی رہتی ہے, لیکن یہ یادداشتیں یاد رہتی ہیں انسان کو, بھولتے ہیں. تو یہ ہے تقوی. اس مقام کو پانے کے لیے دیکھیں, ریسرچ کی, وہ کیا نکلا, یہی جو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ تزکیے کے جتنے اسباق طے کرائے جاتے ہیں, یہ سارے وہی مقامات ہیں جس کے ذریعے سے آدمی تقوی کو حاصل کرتا ہے. یہ ریسرچ علماء صوفیہ حضرات کی ریسرچ کے آگے بڑھے ہیں یہ لوگ. تو یہ ایک ریسرچ ہے. سبحان اللہ. صوفیہ کہتے ہیں کہ بھئی اس تقوی کو حاصل کرنے کے لیے ایک بڑی بیسک چیز ہے جو میں آپ کی خدمت کرنا چاہ رہا ہوں اس رمضان کی برکت سے, کہ ایک چیز یاد رکھیں. اس کے بغیر یہ تحقیق ہے ان کے کہ جو اندر ہیں یہ چیزیں ہمارے, کیونکہ ہم اس کے استعمال نہیں نہ کرتے تو ہم پا نہیں سکتے اس چیز کو, کیونکہ اس چیز کو ہم استعمال نہیں کر رہے. جب آپ استعمال نہیں کریں گے, مطلب میری آنکھ ہے, میں آنکھ کو استعمال نہ کروں گا کہ مجھے نظر نہیں آتا, بیوقوفی میری ہے یا آنکھ کی ہے؟ میری ہے نا. میں آنکھ کھولوں گا تو مجھے نظر آئے گا. منہ اللہ نے مجھے دیا ہے, منہ سے میں کھا سکتا ہوں. میں دانتوں کو استعمال ہی نہیں کر رہا, میں تو کھا ہی نہیں سکتا. دانتوں کو استعمال کرو تو کھا سکتا. آج ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں. میری بات میں سننا غور سے, اور ایک نہیں دو نہیں, پوری دنیا بھری ہوگی اس چیز میں کہ جی اللہ تک پہنچنا بڑا مشکل ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے گناہ ختم ہو ہی نہیں سکتے, میں گناہ چھوڑ ہی نہیں سکتا. ایک اونچا ایک دو آدمی نہیں ہے, بلکہ ایک معاشرہ پورا بنا ہے اس چیز کا, ایک سوسائٹی بن گئی ہے, ایک اونچا طبقہ ہے جو اس قدر مایوس ہو چکا ہے کہ جی میں تو نہیں کر سکتا یہ کام. ہم تو نہیں, یہ تو شاید کسی خاص آدمی کے لیے, ہم تو نہیں کر سکتے. یہ تو خاص آدمی, دین تو ہے ہی نہیں کسی خاص کے لیے. جہاں بھی کوئی مقام اللہ نے قرآن جہاں کا ہے لعلکم متقین, یا کسی خاص آدمی کے نام لیا اللہ تعالیٰ نے, پتہ ہے اللہ کے نبی نے جو کہا ماں کانو حسن کانو, کوئی شخص ہو, کالا ہو, گورا ہو, افریقن ہو, پنجابی ہو, کسی نسل کا ہو, کسی شکل کا ہو, کسی طبقے کا ہو, کسی چیز کا ہو, اللہ کے نبی فرماتے ہیں بس شرط ایک ہے کہ اگر وہ متقی ہے تو میرے نزدیک ہے. ہاں واقعہ رہ گیا بیچ میں, وہ بات میں سنا دی نا کہ کس طرح نزدیک ہوتا ہے. مفتی شفیع صاحب کی بات میں ادھر سے نکل گیا دوسری طرف. تو بالکل یہی واقعہ, اب تو بہت بڑے درویش تھے نا وہ تو, رحمۃ اللہ کے ماشاء اللہ کابین میں گزرے ہیں, تو آپ جانتے ہیں ان کی تو ہسٹری ہے, کتنا کام لیا اللہ تعالیٰ نے ان سے, اور کیسا کام ان کی اولاد کر رہی ہے, لے رہی ہے کام. تو کہتے ہیں میں جاتا تھا عمرے پر یا کبھی زیارت پہ, جب بھی میں کبھی گیا تو میری ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ میں روزے کے نزدیک, ہر آدمی کا اپنا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا جو روزے کے نزدیک جاتے ہیں غلط کر رہے ہیں, لیکن بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں ان کو ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ روزے کے قریب جائیں, وہ دور سے ہو کے مطلب سلام کرنے جاتے ہیں, جیسے وہ دیوار ہے نا پیچھے, اس کے پیچھے کھڑے ہو کے وہیں درود پڑھتے ہیں, وہیں سلام کرتے ہیں, اور نہ جانے اپنے اسٹیٹس پہ جیسے ان کا ہے اپنا کہ اس قابل نہیں اپنے آپ کو سمجھتے, اس بلندی پہ ہوتے ہیں, تقوی کی اس اونچان پہ ہوتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ میرا مقام نہیں کہ میں جاؤں نزدیک ہوں وہاں سلام کروں. بہرحال میں ایکسپلین نہیں کر سکتا, ہر آدمی اپنی حالت اپنی ایکسپلین کر سکتا ہے. میں تو اپنی کر سکتا ہوں, میری کیا کیفیت وہاں ہوتی ہے, میں آپ کو دوسری کیا بتا سکتا ہوں.
تو ان کی کیفیت یہ تھی کہ میں جب بھی جاتا تو بالکل دور ٹھہرتا تھا اور آنکھیں بند کر کے روتا رہتا تھا اور سلام پڑھتا رہتا تھا. اور دل میں میرے خیال گزرا ایک دفعہ، میں نے دل میں کہا کہ میں کہاں اور کہاں پر روزہ. یہ لوگ آپ کے کتنے قریب ہیں جو کھڑے ہیں آپ کے روزے کے ساتھ. کاش مجھے بھی یہ سعادت مل جاتی، میں بھی آپ کے نزدیک اور ہو جاتا، لیکن میں اس قابل ہی نہیں ہوں میں آپ کے قریب ہو سکوں. تو فرماتے ہیں جن کے لفظ ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، دو باتیں انہوں نے کہیں کہ میرے دل کے اندر آواز گونج اٹھی. ایک ہلکا ہوتی ہیں چیزیں بہت سی، بعض دفعہ کانوں سے آدمی سن لیتا ہے، بعض دل سنا دیتا ہے، بعض دفعہ آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کوئی چیز انسان کو. تو وہ تو بہت اونچے آدمی تھے، کیونکہ جب انسان کسی کی تربیت کے لیے مقرر کیا جاتا ہے نا آدمی کو کہ بھائی تم نے یہ کام کرنا ہے، تم نے فلاں کام کرنا ہے، تو اس کو اس کے مطابق تیار کیا جاتا ہے اس آدمی کو کہ تم اس کی چیز تیار ہو جاؤ. تو انہوں نے تو لاکھوں لوگوں کو تربیت کرنی تھی، بتانی تھی، کتابیں لکھنی تھی، تو اس لیے ان کے حالات اس طرح پیش آئے. اللہ کے یہ نہیں کہ ان کے ساتھ ہے تو میرے ساتھ کیوں نہیں آ رہے، اس کے ساتھ ہے تو میرے ساتھ، ایسا نہیں ہوتا. ہر آدمی کے سٹیٹس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں، لیکن کم کوئی نہیں ہوتا ہے. اصل نتیجہ کیا ہے کہ اللہ قریب ہو جائے انسان. میری باتیں سمجھنے ہیں مشکل ہے. تو پھر کیا کہتے ہیں، میں نے ہلکا ہوا آواز ایک دن تو میں جم گیا ادھر ہی. فرماتے ہیں کیا حال ہوگا اس پتہ ہے. کہتے دو پیغام مجھے دیے گئے، ایک کہ مولانا شفیع صاحب یہ نہیں ہے، خود ہی آپ حدیث سناتے ہیں سبحان اللہ، من کانو ہے سکانو. اس سے پہلے میں نے کہا ان اول الناس متقون، کہ شرط یہ ہے کہ یہ ان کو بتایا پہلے کہ میرے نزدیک وہ انسان سب سے زیادہ نزدیک ہے، وہ انسان ہر وقت اور سب، یہ حدیث ہے، یہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنائیے، میرے نزدیک سب سے زیادہ وہ انسان نزدیک ہے چاہے کتنا ہی دور ہو، کتنا ہی دور ہو. اور یہ ان کے لفظ جو بتا رہا ہوں، میرے نہیں لفظ، لکھے ہیں کتابوں میں ان کے، فون کر کے آپ پوچھ لیں ان کے دارالعلوم سے یہ واقعہ ہوا یا نہیں ہوا. کہتے ہیں مولانا شفیع یہ نہیں معاملہ کہ تم جو سوچ رہے ہو، میرے نزدیک ہر وہ انسان ہے چاہے کہیں ہو، کتنی دور، یہاں آئے بھی نہ، پہنچے بھی نہ، عمرہ بھی نہ کیا ہو، میرے سامنے بھی نہ کھڑا ہو، کہنے کا مطلب یہ تھا نا، لیکن میرے بہت نزدیک ہے وہ انسان. اس انسان سے چاہے وہ بالکل میرے جالیوں کے ساتھ لگا ہو، قریب کھڑا ہو، درود پہ درود پڑے جا رہا ہو، سلام پہ سلام پڑے جا رہا ہو، تو اس انسان سے کہیں زیادہ قریب ہے وہ شخص جو مجھے سنتوں پہ عمل کرتا ہے. سبحان اللہ، آواز گونجی کہ جو میری سنتوں پہ عمل کرتا ہے. وہ تو عالم سنو تو تبلیغیں کرنی تھی نا، وہ ٹٹ رہے. اب کیونکہ راز ہوتے انسان کی بہت سی چیزیں کہ وہ اپنے سینے میں رکھ کے پھر ایسی چیزیں تھوڑے بتاتے ہیں لوگوں کو، بھائی میں نے مجھے یہ کشف ہوا، مجھے نہیں بن گیا، ایسی زیارت میں ہزاروں چیزیں پی جاتے ہیں اللہ والے، عام نہیں کرتے ہیں باتوں کو. ان کیا ضرورت بتائیں، لوگوں کو بتاتے پھریں، کوئی اس کے لیے درجے چاہتے ہیں، تشکیل چاہتے ہیں اس قسم کی. تو انہوں نے جب یہ سب کچھ کیا تو اس کے ساتھ ہی دوسری بات کہی کہ مفتی شفیع یہ تم بھی سن لو اور تم نے یہ لوگوں کو بتانا ہے، اس لیے یہ بات آپ تک پہنچ رہی ہے آج. سبحان اللہ، یہ بات نہ پہنچتی تو وہ جب یہ بات بتاتے تھے اپنی تقریروں میں، جب مجھے مجمع ہوتے تھے اور جب بڑی تقریر ہوتی تھی، جب اس واقعے تو سناتے تھے، سناتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ مجھے حکم ہے یہ بات تمہیں بتا دوں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہیں بات بتا دوں کہ اللہ کے نبی دور نہیں ہے، دوسرے مبارک دور نہیں ہے، ان کو دور نہ سمجھو، وہ بہت قریب ہے تمہارے، لیکن اس شرط پر کہ اگر تم ان کی شریعت اور سنت پہ چلنے والے لوگ، اس چیز کو حرام سمجھتے ہو جس کو انہوں نے حرام کیا اور جم گئے ہو، اس چیز کو حلال سمجھتے ہو جس کو انہوں نے حلال کیا، اس کی ہر سنت پہ عمل کرنے کے لیے آپ کا ذوق اور شوق اندر موجود ہے اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے. یہ ہے مقام. اب
سب چیز کو حاصل کرنے کے لیے جو چیز ہے وہ کیا چیز ہے؟ تزکیہ ہے. اس مقام تک پہنچنے کے لیے کون سی چیز ہے متقی بننے کے لیے؟ تزکیہ ہے. اب جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ جناب جو لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں کہتے ہیں جو پورا طبقہ ہے آج ہمارا ایک نہیں اب تو بڑھتا جا رہا ہے یہ طبقہ، جیسے جیسے مادیت بڑھے گی دنیا قیامت کے نزدیک ہوگی اس طبقے میں اضافہ ہوگا. کون سا طبقہ؟ یہ تو مشکل ہی نہیں ہے، نہیں ہو سکتا کام، یہ کہاں ہو جائے گا، ہم یہ کہ اس سنت عمل کیسے کریں، یہ کیسے چھوڑ دیں، یہ ہمارا کام کیسے ہو سکتا ہے، بڑا مشکل ہے. تو اس کا علاج بتایا انہوں نے، بہت خوبصورت. کہتے ہیں بھائی بات سمجھیے ہے کہ اللہ نے تمہارے اندر ایک ایسی چیز پیدا کی ہوئی ہے تم اس کو استعمال ہی نہیں کیا، وہ تمہارے لیے مشکل رہے نا. دیکھیں کیا چیز، کیا نقطہ نکالا، ریسرچ کیے صوفیوں نے، اللہ والوں نے، کہ وہ چیز اگر تم استعمال کرو تو یہ ہو سکتا ہی نہیں کہ تم ہر چیز وہ حاصل کر سکتے ہو جس سے انسان متقی بنتا ہے، اور تو کل حاصل کر جائے گا. اس میں کوئی ریسٹرکشن ہے ہی نہیں کسی انسان کے لیے، فیلڈ کھلا ہے. من کانو ایسا کانو، کوئی ہو، کہاں کا ہو، کیسا ہو، کسی نسل سے ہو، کسی رتبے کا آدمی ہو، نو تشخیص، ناٹ ایٹ آل کلاسیفیکیشن اسلام میں نہیں ہے. بس کیوں نہیں اٹھ پاتے، کیوں نہیں کرتے تم؟ اس کی وجہ تمہاری اپنی کمزوری ہے. ہاؤ جو اندر تمہیں اللہ نے ایک گٹس دیے ہیں، میں ایک صفت دی ہے، اس کو استعمال کرو. وہ کیا چیز ہے یہ سن لیں. اب کوئی چیز مشکل نہیں رہے گی اللہ کو پانے کے لیے، یاد رکھیں. چاہے کتنی سی بڑی بڑی عبادت اللہ بتا دے کہ یہ تمہیں کرنا ہے، یہ تمہیں کرنا ہے، یہ تمہیں کرنا ہے، وہ اتنی آسان ہو جائے گی جس سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ ریسرچ ہے اللہ والوں کی. وہ کیا چیز ہے سنیں آپ، بہت چھوٹی سی چیز اندر ہے ہمارے، ہم جانتے بھی ہیں اس کو ہیں، استعمال نہیں کرتے. جیسے ہمارے گھر میں ہر چیز موجود ہو، بعض دفعہ کہتے ہیں نا کہ یار اس کا تو بڑا آسان علاج ہے، تمہارے گھر میں ہلدی نہیں ہے، ہلدی تو کھاتے ہیں کہ ایک چٹکی ہلدی کھاؤ تمہارا پیٹ کا درد چلا جائے گا. آج کل چٹکے تو بہت چلتے ہیں نا آدمی کے. یار تمہیں کیا بلڈ پریشر ہے، بہت سخت بلڈ پریشر ہے، یار تمہاری دال چینی نہیں ہے تمہارے گھر، یار وہ دال چینی تو بہت بڑی ہے، ہماری شیشیں رکھی ہوئی، تو اس کو استعمال کرو. صرف ایک چٹکی اتنا آدھا چمچہ تم پانی گھول کے پیو، تمہارا بلڈ پریشر ختم ہو جائے گا. اب میں ساتھ میں دوائی بتا رہا ہوں آپ کو، ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے بلڈ پریشر. تو کیا گھر کے اندر چیز موجود ہے لیکن ہم استعمال نہیں کر رہے، تو کیا یہ ہو ہی نہیں سکتا. میں صحیح میرا بلڈ پریشر ڈاؤن جا ہی نہیں سکتا. لیکن بعض دفعہ یہ کہ اتنی اہم چیزیں ہوتی ہیں، معمولی ہوتی ہیں ہمارے نظر کے اندر، وی ڈونٹ بادر دیم، ہم اس کی کیئر نہیں کرتے ہیں بالکل بھی. تو کیا ہوا، یہ ہمارا حال ہے. ہمارے اندر ایسے ایسے خزانے موجود ہیں، ایسے ایسے خزانے موجود ہیں کہ جس کو ہم استعمال ہی نہیں کر رہے. استعمال کرنے تو جائیں کسی اللہ والے کے پاس، آپ کو استعمال کرائے گا، لیکن استعمال کرنے ہمت رکھنی پڑتی ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے نا، خضر علیہ السلام کے ساتھ، میں نے نبی ہیں وہ، کہتے ہیں میں نے یہ چیز سیکھنی ہے، کہتا تو صبر کر لے گا، وقت لگتا ہے اس پہ، صبر کرنا پڑتا ہے. کہتے ہیں ہاں میں کروں گا. کہتا نہیں کر سکے گا تو. یہ تو قصہ آپ سورہ کہف میں پڑھتے ہوں گے. یہ کیا سکھایا جا رہا ہے قرآن؟ یہ تزکیے کا راستہ بتا رہا ہے کہ نبی کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہوا ہے. تو تم تو امتی ہے، ایک چیز کا خیال رکھنا کہ راستے کے اندر ہے راستہ یہی، لیکن صبر اختیار کرنا، چلتے رہنا، گھبرانا نہیں، ورنہ فیل ہو جاؤ گے. وہ یہی ہوا نا، حضرت موسیٰ السلام کو اینڈ میں کہتے کہ تو چل ہی نہیں سکتا، تو اسٹوڈنٹ نہیں ہے، قصور میرا نہیں، میں تو تجھے سب کچھ دے دیتا، تو نے اپنا صبر کیا اور تو اتنی جلدی گھبرا گیا. تو اس راستے میں چلنا ہو تو یہ نہ دیکھیں 5 سال 6 سال 10 سال، نہیں، زندگی چاہیے اس کے لیے. بہت چھوٹی چیز تو نہیں ہے، کیونکہ آپ آخر چاہ رہے ہیں جہاں آپ نے جانا ہے، اور اس کے بعد ہر چیز دائمی ہو جائے گی آپ کی. وہاں ہم نے پہنچنا ہے، وہ پہنچنے کی کوئی پتہ نہیں، ایسے بس موت ہے ختم. ایک پردہ ہٹنا ہوتا ہے انسان کے لیے. آنا ہے، جب اللہ نے موت لکھی ہوتی ہے وہ تو لکھتی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جب تیری آنی اس وقت آئے گی تو اس وقت انسان مرتا ہے تو وہ حاصل کر لیتا ہے. لیکن جب تک زندہ ہے کیوں ہم فضول باتوں میں لگیں، اس مقامات کو حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہ کریں؟ تو اس کے لیے کیا چیز چاہیے؟ صوفیہ ذات نے، مشائخ کرام نے کیا چیز ڈسکور کی؟ ہمارے اندر ہے وہ چیز، اس کو استعمال نہیں کرتے. وہ کیا ہے؟
ہمت. سبحان اللہ. ہمت نہیں ہوتی, ہم بزدل ہو جاتے ہیں, اتنے بزدل ہو جاتے ہیں کہ بس پوچھے نہ پھر خود اپنے آپ کو کوسنے لگتے ہیں. اتنے بزدل آدمی ہو جاتے ہیں کہ نہیں میرا قصور ہے, میں فلاں جس سے عورت تھی نا اپنے آپ کو مارے جا رہی ہے, نہیں میرا قصور ہے, میرا قصور. وہ جب آدمی جنون چڑھتے ہیں نا آدمی کو تو پھر بھی حالانکہ قصور نہیں ہوتا ہے. اگر انسان ایسا ہے, ہمارا معاملہ ہے, پہاڑ ہے, پہاڑ کے نیچے آدمی کھڑا ہے, اب دل کرتا ہے کہ اس پہاڑ کو میں سر کروں. انسان کہتا ہے تو پاگل اس پہاڑ پہ چڑھ سکتا ہے؟ اور یہ عام زندگی میں آپ دیکھ لیں ایسا ہوتا ہے انسان کے ساتھ. یہ تو کیسے کر دے؟ نہیں بہت مشکل ہے بھائی, یہ تو کام نہیں ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا. چلو تھوڑا ہمت, یا چلو ہلوں تو اسی تھوڑا ہمت کرتا ہوں میں. اس نے ہمت کی, تو ہمت کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے وجاہدوا فینا. تو ہمت کرے گا تو اس وقت میری رحمت فوراً آئے گی. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, اللہ کی رحمت کے پہلے منتظر ہوتے ہیں کہ پہلے اللہ کی رحمت آئے, وہ دھکا دے, پھر میں چڑھوں اوپر. سمجھے کتنا فرق ہے ہمارے مزاج میں. دعا کی بجی توفیق دو, اللہ دعا کرے توفیق دے. ہم توفیق کو سمجھیں کہ کوئی آئے اور ہمیں دھکا دے ہم چڑھیں. نہیں, اللہ کہتا ہے ایسا نہیں ہے. قدم تو رکھ پہاڑ کے اوپر, دوسرا قدم تو اٹھا, تیسرا میں اٹھاؤں گا تیرے سے. اور پھر وہی انسان ہے, آپ دوسرا نہیں ہے. چڑھتے چڑھتے ماؤنٹ ایورسٹ جیسی چوٹی کو سر کر لیتا ہے. کرتے نہیں لوگ, کرتے کتنی بلند چوٹی میں پہنچ جاتے ہیں آدمی, پہاڑوں کے اوپر پہنچ جاتا ہے, سمندروں کے تہہ میں پہنچ جاتا ہے. ایسے ایسے کام آدمی کر لیتا ہے. وہ کیا چیز کرتی ہے؟ ہمت ہے. اور میں نیچے کھڑا سوچ رہا ہوں نہیں یار بڑا مشکل ہے. اس نے ہمت کی, اللہ نے رحمت کی. سبحان اللہ. اس نے ہمت کی, اللہ نے رحمت کی. اس نے ہمت کی, اللہ نے رحمت کی. وہ چلتا جاتا ہے, رحمت آتی جاتی ہے. اور کیونکہ رحمت تو رحمت ہوتی ہے. اب کیا ہوا کہ وہی پہاڑ جو اس کے لیے بڑا مشکل تھا چڑھنا, وہ چڑھ رہا ہے, ساتھ میں چلتا جا رہا ہے. وہ مشکل اس کی آسان ہوتی جا رہی ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ اس کو مزہ بھی آنے لگتا ہے. سبحان اللہ. اسی سفر میں اس کو مزہ بھی آنے لگتا ہے. پھر کہتا ہے یار یہاں تو بڑی تازی ہوا ہے پہاڑ پہ. سبحان اللہ. دیکھیں پھر آگے جائے گا, اس کو پہاڑ میں چشمے نظر آئیں گے کہ سبحان اللہ ایسا ٹھنڈا پانی تو نیچے ملتا ہی نہیں تھا یار, گندا پانی تھا. اب اس کو اس کوشش پہ راحت ملنے شروع ہو جاتی ہے, حتیٰ کہ اس مزے میں لگ جاتا ہے وہ پہنچنے کے بعد اپنے مزے کے. پھر وہ کہتا ہے کہ یہ وہ سارا بیکار ہے, اصل زندگی تو یہی ہے جس کو میں مشکل سمجھتا تھا. بات سمجھیں میری مثال سے. جب تو کہتا ہے کہ اللہ تک پہنچنا مشکل ہے, میرا قدم اٹھا, ڈرتا کیوں؟ آپ جانتے ہیں اللہ تک پہنچنے کی سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ کس تک پہنچنا ہوتا ہے؟ اللہ تک پہنچنے کے بڑے جو طریقے جس پہ آپ نے ہمت کرنی, وہ کیا ہے؟ دو ہی چیزیں اللہ نے بتائی ہیں کہ جو میں کہوں وہ کر, جس سے منع کروں اس سے رک جا. دو ہی چیز تو کرنی ہے ہم نے. لیکن جیسے اللہ کہتا ہے کر تو ہم کرنے ہمت ہی نہیں, ہم تو نہیں کر سکتے, بڑا مشکل ہے. اللہ کہتا ہے یہ نہ کر, نہیں جی یہ تو میں مجبور ہوں, کیسے نہیں کروں, میں تو مشکل ہوں, مجھے کرنا پڑ رہا ہے. میں تو سارا معاملہ اسی سے بنتا ہے, اگر میں یہ کام چھوڑ دوں گا تو پھر کام ہی خراب ہو جائے گا. اب یہاں کس چیز کی ضرورت ہے؟ جس بندے نے اللہ کو پانا ہے اس نے کیا استعمال کرنا سب سے پہلے؟ ہمت. کہتے ہیں کیسے ہی نہیں ہوتا یہ کام, یہ تو اللہ نے مجھے کرنے کے لیے دیا ہے, میں کیسے تہجد نہیں پڑھ سکتا, مجھے تو کرنے کے لیے دیا ہے. جب آپ ہمت کر دیں گے, مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں, آپ نے میں نے تہجد پڑھنی ہے, اللہ کہتا ہے میں سب سے قریب ہوتا ہوں تہجد کے ٹائم پہ, اور میں سو جاؤں, یہ کیا بات ہے, میں اللہ کو کیسے پاؤں گا؟ میری تو زندگی ضائع ہو رہی ہے. یہ تھوڑا وقت مجھے دیا ہے, 30 سال دیے ہیں, 20 سال, میں کیوں نہ انجوائے کروں گا, ہر رات اللہ سے باتیں کروں تہجد پر. میں کتنا بیوقوف, ڈر کے سوئے اپنے بستر میں کہ تو کر ہی نہیں سکتا. تو عبد القادر جیلانی نے کیسے کر لیا, مجد سالی نے کیسے کر لیا, نظام الدین اولیاء کیسے نظام الدین اولیاء بن گئے؟ یہ کیا بات تھی؟ پھر انہوں نے خود نہیں بنے, لاکھوں انسانوں کو اس مقام پہ کیسے پہنچا دیا؟ تو کیوں ڈرا بیٹھا ہے؟ اٹھ کوئی شیخ تلاش کرو, تو ہی چڑھا گئی.
لیکن شیخ تلاش بھی کر لیا تو پھر بھی نہیں آگے ہلتے ہم. کہتے پھر بھی شیخ دھکا دے, دعا کریں دعا کریں. اور دعا کس چیز کی کریں؟ جو تمہارے اندر گٹس رکھا ہے کہ اللہ نے ہمت کا اتنا زبردست ایک پوائنٹ رکھا ہے کہ تو پہاڑوں کو ماؤنٹ ایورسٹ تک کو تو نے فتح کر لیا ہے دنیا کے حساب سے, اس ہمت کے حساب سے, اور اللہ نے وہاں بھی تیری مدد کی ہے. تو کیا جب تو اللہ کے لیے قدم اٹھائے گا ایک حرام کو چھوڑنے کے لیے, تو اللہ اس حرام کو ختم نہیں کرے گا تیرے طرف سے. لیکن وقت چاہیے, جس طرح میں بتایا اس مثال کے لیے ہمت کے ساتھ ایک ٹارگٹ چاہیے. میں یہ کام کرنا ہی نہیں ہے کیونکہ اس سے مجھ سے اللہ ناراض ہوتا ہے, میں جھوٹ بولوں گا اللہ ناراض ہوتا ہے. اب اللہ نے تو ہمیں امتحان کی دنیا میں ڈالا ہوا ہے, ہم تو امتحان کے اندر ہیں. اب امتحان تو یہ ہوگا کہ دیکھتے چھوڑتا ہی نہیں چھوڑتا, کس قدر اس کو اللہ کو پانے کی محبت ہے, تو اپنی ہمت کو کتنی طاقت کے ساتھ استعمال کرتا ہے. اور اللہ نے ایسی ہمت دی ہے کہ وہ پتھروں کو پھاڑ دیتی ہے ہمت اس کی, وہ ہر چیز برداشت کر جاتا ہے. اللہ نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال, کسی قسم کا بھی خوف برداشت کر جائے گا, کسی قسم کی بھوک اور ننگو برداشت کر جائے گا, کسی قسم کے حالات خراب ہوں وہ برداشت کر جائے گا, لیکن اس حکم کو نہیں توڑے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا تو نے نہیں کرنا ہے. جو نہ کرنے والے ہمت کو استعمال نہیں کر رہے دوستو, حقیقت یہی ہے. تو کس کا قصور ہے؟ استغفر اللہ, کس کا قصور ہے مجھے بتائیں آپ. ہمارا قصور ہے کہ ہم ہمت ہی نہیں کرے کسی چیز کو پانے کے لیے. اپنا سلیبس بنا لیا ہم نے کہ بس دعا کریں اللہ مل جائے, فلاں کریں اللہ مل جائے, ہلے میں ایسی چیز مل جائے. اس کٹس کو استعمال کر کے ہمت چاہیے, ہمت کسی چیز کو پانے کے لیے. کوئی چیز بغیر ہمت کے نہیں ملتی. اور لیکن ہمت بھی ایسی عجیب چیز ہے کہ سب سے پہلی چیز جو ہمیں خوف ہراس رکھتی کہ یہ کام تو نہیں کر سکتا, تو نیک انسان نہیں بن سکتا, تو آگے قدم نہیں اٹھا سکتا, سب یہ چیزیں اس کے لیے انسان واقعی اس مقام پہ ہوتا ہے. ہمت کرے گا, کوشش کرے میں کروں گا, میں کام چھوڑوں گا, میں نے اللہ کو پانا ہے, میں نے اللہ کو لینا ہے. اب اس کے سامنے جب نفس اور شیطان امتحان ڈالتا ہے, چیزیں لے کے آتا ہے, نہیں کرے, ہمت کرے, گائیڈنس لے پھر کسی اللہ والے سے. لیکن کوشش خود کرنی پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوشش تجھے خود کرنی پڑے گی. وجاہدوا, کوشش کرے گا تب میں تجھے اپنے راہیں دکھاؤں گا محبت کی, اور منزل دکھاؤں گا تجھے اس کی, اور سب چیزیں میں بتائیں تمہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے, میں نے خاص بات بتایا کہ مجھے یہ چیز بہت پسند ہے, تیرا رات کا جاگنا تہجد کا مجھے بہت پسند ہے. سبحان اللہ. تیرا یہ عمل مجھے بہت پسند ہے, تیرے فلاں عمل سے بہت قریب آ جاتا ہوں. کیوں نہیں کرتے وہ عمل مجھے بتائیں, کیوں نہیں کرتے؟ ہمت نہیں ہے. سبحان اللہ, ہمت تو اندر ہے, ہمارے موجود ہے, خود بزدل ہوئے ہم لوگ. کتنی بڑی بات ہے. تو کیوں کیا ہم اسی راستے پہ چلتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ بہت ہی کریم ہے, پھر بہت ہی کرم کرنے والے ہیں کہ اتنے بڑے راستے کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ بھولے بیٹھے ہیں, ختم کیے بیٹھے ہیں, مجھے پا ہی نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں رمضان دے دیا. سب سے بڑا جو چیز کیا ہے رمضان نے ہمیں سب کو اس ہمت کا ہی کیا ہے. اتنا بڑا ایک مجاہدہ دیا ہمیں سب سے پہلے, جو سال میں بالکل نہیں تھا. بھوکا رہنا, ننگا مطلب بھوکا رہنا, کھانا پینا سب کچھ چھوڑنا, یہ تھا نا. آن ٹاپ آف دیٹ ایک اور مجاہدہ یہ دے دیا کہ جو حلال چیزیں تھیں وہ بھی ختم, وہ بھی ختم. کتنا بڑا مجاہدہ دیا ہے. اور پھر کہہ دیا کرو, چلو ٹھیک ہے جی کر لیتے ہیں ایک دن. کہتا نہیں, روز صبح شام سے پریکٹس کراؤں گا, اور 30 دن تجھے چلا لگواؤں گا. اس میں ایک برکت آتی ہے کہ جب بھی کوئی شیخ کسی کام کو آپ کو ہے نا 40 دن یہ کام کرو, باقاعدہ اسی طرح 40 دن کام کریں, اس 40 دن میں اتنی برکت ہوگی کہ وہ کام پکا ہو جائے گا آپ کا, پکے ہو جائیں گے. آپ کہیں میں نے نماز 40 دن تو بالکل اس طرح پڑھنی ہے کہ بس اس طریقے سے میں نے پڑھنی ہے نماز, تو 40 دن کے آپ پروگرام بنا لیں اسی طرح, تو اس 40 دن میں اس طرح پڑھنی ہے.
اللہ کے واسطے 40 دن نہ آپ کام کریں گے نا، جو آپ کا ٹارگٹ ہے وہ آپ کا پورا ہو جائے گا اسی طرح۔ تو اللہ نے 30 دن میں دے دیے متقی بنانے کے لیے۔ متقی کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے حکم پہ چلتا ہے اور اللہ جس کا حکم چھوڑتا ہے، اللہ کے حکم کو مانتا بھی ہے اور اللہ کے ماننے کے بعد چھوڑتا بھی ہے۔ جب یہ دو کام کرتا ہے تو کیا بنتا ہے؟ متقی کون ہوتا ہے؟ جس کے لیے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ان اول الناس متقون، کہ سب سے زیادہ، میں مدینے میں بیٹھے اور وہ بیٹھا ہے بولٹن میں، کہیں اور بیٹھا ہے، گلاسکو میں بیٹھا ہے، لندن میں بیٹھا ہے، امریکہ میں بیٹھا ہے، افریقہ میں بیٹھا ہے، لیکن وہ ہے ایسا، اللہ کے نبی گارنٹی دے رہے ہیں ان اول الناس، میں اس انسان کے قریب ہوں، اس سے بھی زیادہ قریب جو میرے روزے کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن اگر کو میری سنتوں کو قطع کرتا ہے، حرام کو حرام نہیں سمجھتا ہے اور جالیوں سے لگا ہوا ہے، درود پڑھ رہا ہے، رو رہا ہے اور بڑے نعتیں پڑھ رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہے، کہتا تجھے کیا پتا ہے کہ تو مجھ سے کتنا دور ہے، یہ مکاریاں کر رہا ہے، تو ڈھکوسلے مار رہا ہے۔ اگر واقعی تجھے مجھ سے محبت ہوتی تو ان اعمال پہ، ان افعال سے محبت کرتا جو میں لے کر آیا ہوں۔ بھئی دین تو یہ ہے، رونے دھونے کا نام تھوڑی دین ہے۔ ہمت ایک ایسا گٹس صفت انسان رکھی ہے کہ آپ کہیں یہ کیوں میں نہیں کر سکتا، تہجد نہیں اٹھ سکتا، کچھ بھی نہیں تہجد۔ ایک دن رکھیں گے آپ گھڑی، دوسرے دن اٹھیں گے، پھر آپ اور انتظام کریں گے، انتظام کریں تو اللہ کی رحمت فوراً آ جائے گی۔ اور ایک وقت جو اتنا مشکل آپ کو نظر آ رہا ہے تہجد میں اٹھنا کہ میں نہیں کر ہی نہیں سکتا، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کو نیند ہی نہیں آئے گی کہ تہجد میری نکل نہ جائے۔ جس نیند کی وجہ سے آپ تہجد نہیں پڑھ رہے تھے، واللہ لوگوں نے مجھے بتایا، مجھے نہیں پتا، کہ پھر ہمیں اب نیند ہی نہیں آتی کہ اس ڈر سے کہ ہماری تہجد نکل نہ جائے۔ دیکھا آپ نے اللہ کی رحمت ایسی ہوتی ہے۔ تو یہ روزہ بتا رہا ہے مجھے کہ اتنا بڑا میں نے مجاہدہ دیجیے، ایک متقی کو نہیں دیا، کوئی پرہیز کا نہیں، ایک عام اسٹریٹ مین کو دیا جو نماز بھی نہیں پڑھتا، ہر انسان پہ فرض ہے۔ یہی کیا ہے اللہ ہے، یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یعنی ہر ایمان والا جس کے دل میں لا الہ الا اللہ، چاہے کتنا گناہ گار ہے، کتنا گناہ گار عورت ہے، سب پہ میں نے کہہ دیا آؤ اب تم تقوی اختیار کرنے کے لیے تزکیہ کرو، آ جاؤ، تو بھی آ جاؤ، تو بھی آ جاؤ، تو بھی آ جاؤ، سارے آ جاؤ میرے خانقاہ میں آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہ خانقاہ کون سی ہے؟ یہ رمضان شریف ہے۔ داخل ہو جاؤ، میں نے تم کو سب کو متقی بنانا ہے۔ متقی ہونے کا سب سے پہلے طریقہ کون سا بتایا؟ کون سا؟ کہ تمہیں ہمت سے کہوں گا کرنا ہے۔ اب تو ڈر رہے نا، یہ دیکھیں پہلے روزے پہ ایک بیچارہ ایسا انسان جو تراویح کہاں پڑھتا، نماز نہیں پڑھتا، تہجد پہ نہیں اٹھتا، تو تہجد تو بڑی بات ہے، نماز نہیں پڑھتا، اللہ اس کو اس وقت اٹھا رہا ہے جس وقت اللہ کہتا ہے کہ میں سب سے نزدیک آسمان پہ آ کے بندے سے کہتا ہوں کہ کوئی ہے مجھ سے رزق مانگے اس کو رزق دوں، کوئی ہے مجھ سے صحت مانگے تو صحت دوں۔ یہ اعلیٰ مقام اس کو دیا جاتا ہے جو اللہ کے قریب ہوتا ہے نا۔ آج اس بندے کو اٹھایا جا رہا ہے جو سب سے زیادہ بیکار انسان تھا سوسائٹی کا، اس کو اس وقت اٹھا دیا اللہ تعالیٰ نے، اٹھ تو کر سحری، تیری بھی روزہ فرض ہے۔ اب اٹھ رہا ہے بیچارہ، کتنی بری حال ہوتا ہے اس کا تو اس کا ہم جیسے انسانوں کا حال ہوتا ہے، ہم بھی تو گناہ گار انسان نا۔ یار رمضان آ گیا، اب مارے گا بھائی، تو صبح اٹھنا پڑے گا، سارے دن یہ کرنا پڑے گا، پروگرام سوچیں یار کام پہ کیسے جائیں گے، ٹیکسی کیسے چلائیں گے، فلاں کیسے سوچیں۔ لیکن کون چیز ہمیں مجبور کرتی ہے اس کو کرنے کے لیے؟ ہمت۔ چلو یار کر لیتے ہیں، تو کرنا تو ہے نا، ہمت آئی آپ نے، ہلکی سی ہمت آ گئی اور آپ کو روزہ رکھنا پڑتا ہے۔ جیسے ہی آپ نے روزہ رکھا ادھر رحمت کیا آ گیا؟ رحمت آ گئی۔ اور جیسی اللہ کی رحمت آئی تو حال یہ ہوتا ہے کہ جب رمضان جاتا ہے تو آدمی کا دل کرتا ہے کہ رمضان جاتا ہی نہ تو اچھا تھا۔ آج پتہ لگتا ہے آپ کو رمضان کا 15 دن دو گئے ہیں، 16 دن، کتنا لطف آ رہا ہے۔ ہر گناہ کا بھی رمضان بتا رہا ہے، میسج دے رہا ہے کہ ہر اس حکم کا جو اللہ کہتا ہے سمجھو، کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ سمجھو، میرا ہر حکم اتنا لذیذ ہے کہ جب ہمت کر کے تم اس پہ چلنا شروع ہو جاؤ گے تو تم ایسے ہی لطف لو گے اور مزے لینا شروع کر دو گے۔ کوئی حکم تو میں ایسا نہیں دیا کہ میں تمہیں تکلیف دینے کے لیے کہہ رہا ہوں یہ گناہ چھوڑ دو، تمہارے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ کوئی حکم میں نے ایسا نہیں دیا، کوئی سنت ایسی نہیں دی تمہیں پریشان کر دے۔ تم کر کے دیکھو، ہمت دکھاؤ، تم دیکھو گے اس میں تم انجوائے کرو گے لائف کو، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔
تو میرے بھائیوں، یہ پیغام جو دیا ہمیں رمضان نے، بہترین پیغام دیا ہے کہ اگر ہم نے کامیاب ہونا ہے اور متقی بننا ہے تو کس چیز کو استعمال کریں؟ ہمت کریں. ہمت کر کے آپ اتنا بڑا مجاہدہ کر سکتے ہیں روزے کا، بھوک پیاس میں سب کچھ آپ کر رہے ہیں، تو ہمت کر کے کیا ایک اللہ کے حکم کو نہیں جانتے. وجہ یہ ہے کہ ہم ہمت نہیں کرتے، بہت ڈاؤن ہو جاتے ہیں کہ جی بڑا مشکل ہے. آج یہ مشکل ہے لیکن جہنم اس سے زیادہ مشکل ہے، قبر کی رات اس سے بھی زیادہ مشکل ہے دوست. اللہ پاک ہمیں ہمت عطا فرمائے. اور ہر ایک انسان کو شوق ہے کہ نبی محمد میں زیارت کر لوں، پیارے سرکار میں نزدیک آ جائیں، کہ میں بھی کان میں آواز سن لوں کہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا باتیں کچھ نہیں ہے، کہ سب کچھ مل جائے گا، متقی بن جا. اتنی بڑی حدیث میں گارنٹی دی انہوں نے. بتا دو میں تو بالکل نزدیک ہوں، مجھے تو یہ کام کر، میں تیرے قریب آ جاؤں گا. تجھے کوئی ضرورت نہیں ٹکٹ کٹا کے تم یہ میرے پاس ہے، تجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. جو فرض کیا حج تجھ پہ فرض کیا کر لے، اس کے بعد بے شک نہ پیش تو زندگی ویسے گزار جیسے حج تو نے کیا ہے، تو ہر وقت میں تیرے ساتھ ہی چلتے ہی رہوں. نہیں یہ کام ہم نے کرنے، ڈھکوسلے بہت مارنے، الٹی سیدھے باتیں ہم سے کرا لیں، آپ عاشق رسول کرا رہے ہیں، بس بات بن گئی. یہ نہیں چلتا. دین ایسا نہیں ہے ہمارا، بہت اسٹریٹ فارورڈ دین ہے. صرف ایک راستہ ہے کہ حلال کو حلال، حرام کو حلال، اور اس راستے کو الحمدللہ ہمت کے ساتھ طے کرنا شروع کر دو. بس کس طرح ہر اس چیز کو ٹٹولو جو اللہ کو محبوب ہے. آپ کہ میں کروں گا، وہ اللہ کو پسند ہے تو پھر میں تو کروں گا، اس کی پسند کی چیز ہے. جو عمل اللہ کو پسند آ رہا ہے، پوری لسٹ دی ہے اللہ کے نبی نے. اللہ تعالیٰ نے پوری لسٹ دے دی ہے، ہمیں نہیں دی، اپنے حبیب کے ہاتھ میں دی ہے، تاکہ اس سے سمجھیں. اسی کے نام تو سنت ہے. پھر انہوں نے ہمیں کر کے بتایا کہ اللہ کو یہ چیز بہت محبوب ہے، تو تم بھی ایسے کرو جیسے میں کر رہا ہوں. اس کے نام سنت. تو سنت کے طریقے کر رہے ہیں اس کام کو. یہ نہیں کہ چلیں اللہ کو ایک چیز محبوب ہے آپ اپنے پسند سے کر رہے ہیں، نہیں. یہ چیز تو اللہ نے نبی پاک کو دی ہے، ڈائریکٹ ہمیں نہیں دی ہے. تو انہوں نے ہمیں کر کے بتائی کہ جیسے تہجد ہے، ڈائریکٹ ہمیں نہیں دی تہجد. کس کو دی؟ نبی پاک کو سکھائی، تو انہوں نے پڑھ کے بتائی. تو پھر ہم ویسے ہی پڑھیں گے جیسے انہوں نے پڑھی ہے. اس کو کہتے ہیں سنت پہ چلنا، اس کا نام ہے. لیکن میں اپنی تہجد پڑھنا شروع ہو جاؤں تو کیا ہوگا؟ کام خراب ہوگا، اس سے وہ چیز نہیں بنے گی. انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے اس مجلس کو قبول فرمائے. جو آج ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا اللہم صل علی محمد وعلی آلہ. اللہم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وازلنا وجدنا خطمنا عبدنا كل سالك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وأسرفنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا الله نستغفر الله ونستغفره. اللهم حفظنا كل بلاء الدنيا والآخرة. يا الله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله.